السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 20۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے، کما، جیسے، یعرفون، پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا، جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت ہم دوسری بار پڑھ رہے ہیں۔ پہلی بار ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی ہے اور دوسری بار ہم یہاں سورہ الانعام میں پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت کے مطابق قرآن کی کتابوں میں یعنی کہ توریت، زبور اور انجیل میں اللہ کریم نے اتنی ڈیٹیل سے حضور کی شان مبارک، حضور کی شمائل مصطفیٰ کا اتنی ڈیٹیل سے تذکرہ فرمایا تھا کہ جب حضور تشریف لائے تو ان کے لیے حضور کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں تھا، وہ صرف جیلسی کے باعث ایمان نہیں لائے۔ تو ہجرت جب ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ کنورٹڈ مسلم تھے، ان سے پوچھا کہ تم حضور کو کیسے پہچانتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور کے اوصاف و کمالات اور علامات اور نشانات اتنی وضاحت سے ہماری کتابوں میں درج تھے کہ جب ہم نے حضور کو دیکھا تو یوں پہچان لیا جیسے ہم اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں۔ بچوں کو پہچاننا لاکھوں کے مجمع میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آخر میں حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں تو اپنے بچے سے بھی زیادہ حضور کو پہچانتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی بچے کی ماں پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنی اللہ کی بنائی ہوئی علامات پر اعتماد ہے، کہ جو رب کہہ رہا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے اور ان کی صفات و کمالات ہماری کتاب میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ درج تھیں، تو میں اپنے رب کے کہے ہوئے پر زیادہ مطمئن ہوں اور اس کے اوپر زیادہ ایمان لانے والا ہوں۔ پھر آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا تو وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس نقصان میں ڈالنا کیا تھا وہ ہم نے کل پڑھا کہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا، اپنے آپ کو خود دوزخ میں ڈالا، اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے کا اہتمام کیا اور اسلام کی روشنی سے اپنی آنکھوں کو بے بہرا رکھا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 21۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، افترا، جس نے بہتان باندھا، اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹا، او یا کذبا، جھٹلایا بھی، آیاتہ، اس کی آیتوں کو، انہو، بے شک وہ، لا یفلح، نہیں کامیاب ہوں گے، ظالمون، ظلم کرنے والے یا ظالم۔ اللہ پاک کی آیتوں کو جھٹلانا کسے کہتے ہیں اور اللہ پر جھوٹا بہتان لگانا؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا تو یہ ہے نا کہ بندہ کہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ پر جھوٹا الزام لگانا، اب دیکھیں وہ اپنے بتوں اور دوسرے معبودوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور فرشتوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں دی، نہ ان کی کتابوں میں نہ ہماری کتاب میں اس طرح کا کوئی بھی دلیل یا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، تو وہ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ شواہد دن رات دیکھتے ہیں، وہ دن رات کو ہوتا دیکھتے ہیں، وہ سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، وہ دریاؤں اور پہاڑوں کی ترتیب دیکھتے ہیں، اتنی بڑی سلطنت کو چلانے والا دیکھتے ہیں، لیکن نظر نہیں آتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی دلوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، ان کی کانوں پہ پردہ ہے اور وہ نہیں دیکھ پاتے، ان کی مجبوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شریک کرے اور اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالے، تو یہ ظالم اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 22۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، نحشرہم، ہم جمع کریں گے، جمیعاً، سب کو، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، انہیں، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین، جن کے بارے میں تم تھے، تزعمون، دعویٰ کیا کرتے۔ اب قیامت کا دن کی رسوائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگاہ فرما رہا ہے۔ ہمارا قرآن پاک بڑا پیارا ہے، یہ وہ پیاری اور لاریب اور زبردست کتاب ہے کہ جو ہمارے امتحان کا دن ہے اس میں جو پیپر میں آنا ہے وہ سب بتا دیتا ہے۔ تو یہ تو ایسا کسی اسکول میں، کسی ادارے میں نہیں ہوتا جہاں آزمائش ہوتی ہے وہاں بتایا نہیں جاتا کہ کیا آنا ہے، لیکن قرآن اتنا پیارا ہے کہ وہ پہلے ہی بتا رہا ہے
کہ کیا آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی رسوائی اور ذلت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ان سارے منکروں، مشرکوں اور سرکشوں کو اللہ اپنے دربار میں کھڑا کریں گے، پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے شریک، انہیں بلاؤ جن کا تم دعویٰ کرتے تھے نا کہ کل قیامت والے دن یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، ہماری بخشش کرا لیں گے۔ آج ان سارے شریکوں کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ آج کے دن کی سختی سے تمہیں بچائیں اور تمہاری بخشش کروائیں۔ آیت نمبر 23، ثم پھر لم تکن نہیں ہوگا فتنتہم کوئی عذر ان کا، الا مگر یہ کہ انکالو کہ کہیں گے واللہ اللہ کی قسم، ربنا جو کہ ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پہ آیت کا ایک حصہ جس کو ہم لفظ ابھی پڑھا ہے فتنتہم، فتنہ تو لفظی مطلب آزمائش کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس آیت میں فکرے کی مناسبت سے اور آگے پیچھے ہونے والے کلام کی مناسبت سے یہاں اس سے مراد عذر یا بہانہ ہے کہ جب میدان حشر میں اس مالک حقیقی کے دربار میں بندہ پیش ہوگا اور وہ سب پیش ہوں گے، ہم سارے ہی پیش ہوں گے اور اللہ کے غضب کا مشاہدہ کریں گے خود، اور ارد گرد دیکھیں گے کہ کہاں ہیں ہمارے بت معبود، ہمارے دیوی دیوتائیں، ہمارے شریک، وہ کہاں ہیں جو آج ہماری بخشش کریں۔ پھر ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک، تو حیرت سے ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، وہ بول ہی نہیں پائیں گے، ان کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بات ہوگی کہ وہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے معبود برحق ہمیں تیری کبریائی کی قسم، دیکھیں یہاں پہ واللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم، مولا ہمیں تیری قسم، ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا، ہم تو تیرے بغیر کسی کو خدا ہی نہیں جانتے۔ اتنی بڑی بات وہ اس روز کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جب سامنے دوزخ عذاب اور غضب کا مشاہدہ کریں گے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اتنی بڑی بات کر دیں گے کہ ساری زندگی جس رب کو ڈینائی کرتے رہے، آج جب اس کے سامنے آ گئے تو ان کی سٹیاں ہی گم ہو گئی۔ آیت نمبر 24، انظر دیکھو، کیفا کیسے کذبوا جھوٹ باندھا، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، وضل اور گم ہو گئی عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ الزام لگایا کرتے تھے، جھوٹ گڑا کرتے تھے، افترا بازیاں کیا کرتے تھے۔ آج ان کی بے بسی کا عالم دیکھیں۔ اللہ پاک اس دن ہونے والے مکالمے کی اس قرآن پاک میں ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں ان کی بے بسی کا عالم کہ ساری عمر جن بتوں کی پوجا کی، آپ کو ستایا، اذیتیں پہنچائیں، آج ان سے دستبردار ہو رہے ہیں اور ان کی خدائی ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ حسرت بنا کے اللہ پاک یہ دن ان کے سامنے لے کے آئے گا، اور وہ ان کو قرآن پاک کی آیات بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میرا بندہ آج بھی میری طرف رجوع کر لے، آج بھی ان آیات کو پڑھ کے مسلمان ہو جائے، آج بھی وہ شرک سے تائب ہو جائے، آج وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، اعتراف کر لے، تو کل قیامت والے دن بخشش اس کا مقدر ہو جائے گی۔ لیکن قرآن پاک کو ہر کوئی نہیں کھول کے پڑھ سکتا، نہ ہی سمجھ سکتا، ہمارے تو مسلمان نہیں کھولتے، تو کفار کہاں کھول کے اس کی آیات کو سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس کو دین مبین اور دین حق سمجھتے ہوئے اسلام قبول کریں گے۔ ہمیں پہلے اپنے اعمال اور کردار کو درست کرنا ہے، پھر کسی دوسرے کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ آیت نمبر 25، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُ جو کہ سنتے ہیں، الیکا آپ کی طرف کان لگا کے، وَجَعَلْنَا اور ہم نے ڈال دی، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پہ، أَكِنَّةً پردے، أَن يَفْقَهُوهُ کہ سمجھ نہ سکے، وَفِي آذَانِهِمْ اور ان کے کانوں میں وقرا گرانی ہے، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں، كُلَّ آیَاتٍ ہر ایک نشانی، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا تو ایمان نہیں لائیں گے ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤوک جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یجادلونک آپ کے پاس جھگڑا کرتے ہوئے، یقول الذین تو کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے قصے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے پہلے ہی پارے میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ،
تو اسی آیت کو اللہ پاک نے ایک ڈیفرنٹ سینیریو میں دوبارہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے نور حق دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں دی ان کو، اور آواز حق سننے والے کان ہی نہیں دیے، اور حق کو سمجھنے والا دل ہی نہیں دیا۔ کہ کچھ لوگ کان لگا کے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں میں اتنے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس حق کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ گرانی مینز بوجھ ہے، وزن ہے، آگے سے بلاکیج ہے کہ وہ آگے بات نہیں جا رہی، آپ جو مرضی بولتے جاؤ وہ نہیں سن سکتے۔ تو یہ ساری ان کی خوبیاں ہیں کہ وہ کلام الہی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، اور وہ اس پرابلم میں گرفتار ہی رہیں گے اور اسی حالت میں مر جائیں گے۔ اور اگر وہ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں حضور کی طرف سے، کوئی معجزہ دیکھ لیں، کوئی آیت دیکھ لیں، کوئی ایسی بات جو ان کے حق میں ہی اتری ہوئی ہو، یا قیامت کا کوئی نقشہ ہو، یا پچھلی قوموں کے کوئی واقعات ہوں اور ان کا اس میں تذکرہ ہو، تو تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ ایک شان نزول ہے اس آیت کا کہ نظر نامی ایک آدمی جس نے ایران کی سیر و سیاحت کی، اور وہاں سے رستم اور اسفندیار کے افسانوں اور قصوں کی کتابیں اپنے ہمراہ لے آیا۔ قریش کی مجلسوں میں بیٹھ کے بڑے مزے لے لے کے انہیں پڑھ کے سنایا کرتا تھا۔ تو قریشی اس کو بڑا سمجھدار انسان سمجھا کرتے تھے۔ ابو جہل اور ابو سفیان نے ایک بار اس کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور قرآن سنائیں۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا بلکہ پڑھ کے سنا دیا۔ تو ابو سفیان اور ابو جہل نے پوچھا کہ نظر تمہیں کیسا لگا یہ قرآن پاک؟ تو وہ نہ سمجھ تھا۔ یہ ساری پیچھے اسی کی ڈیٹیل ہے کہ اللہ نے اس کے کانوں میں گرانی ڈالی ہوئی تھی اور دل پردے میں لپٹے ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بس ہونٹ ہلا رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے لگا کہ یہ وہی افسانے ہیں جو میں تمہیں روز سناتا ہوں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں جو کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جھوٹے ہیں۔ حالانکہ کیا ایسا ہے؟ کیا قرآن، توریت، زبور اور انجیل کی اور سابقہ صحیفوں کی تصدیق نہیں کرتا؟ کیا قرآن وہی باتیں بیان نہیں کرتا، پچھلی قوموں کے وہی واقعات بیان نہیں کرتا جو ان کی کتابوں میں اتنی ڈیٹیل سے درج ہیں؟ کیا قرآن کسی قسم کے جھوٹ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے، کیا قرآن کی یہ شان ہے کہ وہ اس میں اترنے والے الفاظ، اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ اس قرآن میں نازل کرنے والے الفاظ میں جھوٹ کا شائبہ بھی رکھے؟ اس رب دو جہاں کی یہ شان نہیں ہے۔ تو اس شخص نے جو بھی کہا، ابو سفیان تو بعد میں مسلمان ہو گیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، لیکن ابو جہل کفر کی ہی حالت میں غزوہ بدر کے دن مارا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔